بہت سے بچے ہوتے ہیں جو تعلیمی میدان میں کامیاب نہیں ہو پاتے بہت سی وجوہات کی وجہ سے۔ انہیں پڑھنے لکھنے میں مینٹلی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ڈسیبلٹی ہے لرننگ میں، اور اسی کو ایک ٹرم استعمال کیا جاتا ہے میڈیکل دنیا میں بھی، جسے ہم کہتے ہیں ڈسلیکسیا، یعنی لرننگ ڈسیبلٹی۔ آخر ڈسلیکسیا کیا ہے؟ کیا یہ ایک بیماری ہے؟ کیا یہ ایک مرض ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ بچوں میں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا جس بچے میں لرننگ ڈس ایبلٹی ہو، کیا وہ زندگی میں کامیاب انسان نہیں بن سکتا؟ کیا تعلق ہے اس کا انسان کی رشد اور ارتقاء سے؟ بچے کو کب کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈسلیکسیا ہے اس بچے کو؟ ہر بچہ جو پڑھ نہیں پاتا ہے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، یا کوئی اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جہاں بچہ پڑھ نہ پائے تو اسے کہیں گے کہ ڈسلیکسیا ہے اس بچے کو؟ یہ بچے 100% کیور ہو سکتے ہیں اور پراپر ایک نارمل بچے کی طرح ہو سکتے ہیں۔ کاز کیا ہے بیسیکلی ڈسلیکسیا؟ وہ کون سی فیلڈز ہیں جس میں آپ دیکھتی ہیں کہ یہ بچے زیادہ ایکسل کر جاتے ہیں؟ بچے کو یہ بالکل کسی نے اس کو اسیس کیا تو مستقبل میں اس کی لائف میں یہ ایگریویٹ ہو کر کے کہاں تک پہنچ سکتا ہے یہ مسئلہ؟ تربیت کا ایک اہم حصہ کہہ لیں، یا تربیت کو جو چیز کمپلیمنٹ کرتی ہے وہ ہے تعلیم۔ تعلیم کے حوالے سے ہم نے اپنے کئی پروگرامز میں گفتگو کی ہے کہ تعلیم یعنی حقائق کو ادراک کرنا، درک کرنا، ریالٹیز کو سمجھنا جو انسان کے اطراف ہے اور اس کے اندر ہے، تاکہ وہ اپنی ایگزسٹینشیل ریالٹی کو سمجھ سکے، وہاں تک پہنچ سکے اور اپنے مقصد خلقت کو حاصل کر سکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس لیے ہمیں پیدا کیا ہے، کس لیے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے، تاکہ ہم وہ چیز حاصل کر کے ایک انسان کامل بن کر اس دنیا سے اس کی طرف پلٹے۔ تعلیم کیونکہ ایک اہم ذریعہ ہے انسان کے رشد اور کمال تک پہنچنے کا۔ تعلیم کا ڈیفینیشن کیا ہے یہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تعلیم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اطلاعات، انفارمیشن کو گیدر کرنا، اسے سمجھنا اور تجربات حاصل کرنا اس کے ذریعے، پھر ان تجربات کو آگے منتقل کرنا۔ لیکن ہمارے یہاں جو تعلیم رائج ہے، جو ہمارا ڈیفینیشن ہے تعلیم کا، وہ یہ ہے کہ اسکول میں جا کر کے پڑھنا، پوزیشن لینا، نمبر لینا، ڈگری لینا، اس کے بعد کالج میں جانا، پھر ڈگری لینا، اور پھر سرٹیفائیڈ ہو کر کے جاب کرنا یا بزنس کرنا۔ بیسیکلی تعلیم کا مقصد ہمارے یہاں معیشت ہے۔ اب ہم اس پہ نہیں جاتے بحث میں کہ صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن اگر کوئی بچہ تعلیم نہ حاصل کر سکے تو سب سے پہلا ٹائٹل اس کے اوپر جو ہمارا معاشرہ لگاتا ہے وہ ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ ان پڑھ ہے، جبکہ جہل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی کتاب نہ پڑھی ہو۔ تو جہل بیسیکلی اس کا تعلق شعور سے ہے، سینس سے ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا ایک نارم ہے۔ اب ہوتا ہے اس طرح سے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں جو تعلیمی میدان میں کامیاب نہیں ہو پاتے بہت سی وجوہات کی وجہ سے۔ کچھ واقعی گھر کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے پاتے ہیں، یا اور مسائل ہوتے ہیں، لیکن کچھ کو ٹیکنیکل پرابلمز ہوتے ہیں، انہیں پڑھنے لکھنے میں مینٹلی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ڈسیبلٹی ہے لرننگ میں، وہ اس طرح سے سیکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے جس طرح سے عمومی طور پر دوسرے بچے کرتے ہیں، اور اسی کو ایک ٹرم استعمال کیا جاتا ہے میڈیکل دنیا میں بھی، جسے ہم کہتے ہیں ڈسلیکسیا، یعنی لرننگ ڈسیبلٹی۔ آخر ڈسلیکسیا کیا ہے؟ کیا یہ ایک بیماری ہے؟ کیا یہ ایک مرض ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ بچوں میں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا جس بچے میں لرننگ ڈس ایبلٹی ہو، کیا وہ زندگی میں کامیاب انسان نہیں بن سکتا؟ کیا تعلق ہے اس کا انسان کی رشد اور ارتقاء سے؟ انہی سوالات کا جواب ہم ڈھونڈیں گے آج کی نشست میں، اور ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ خصوصی مہمان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع بہت ہی اسپیسیفک ہے اور ایک اسپیشل ایکسپرٹیز مانگتا ہے، اس لیے آج کا سیشن میں ہمارے ساتھ ایک ہی مہمان ہے جو اس موضوع پر ایکسپرٹیز رکھتی ہیں، وہ ہے محترمہ پروفیسر شیزہ شیخ صاحبہ، جو ایک ڈسلیکسیا ایکسپرٹ ہے اور اپنی انسٹیٹیوٹ میں انہی طرح کے پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ ہم یقیناً اس موضوع پر ہمارے ناظرین جو اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، جو ہمارے پروگرام کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں، اور اکثر والدین کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو آج اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم آپ سے مستفید ہوں گے
اور ہمارے ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ موضوع ہمارا ڈسلیکسیا ہے، یعنی لرننگ ڈسیبلٹی، جس میں عمومی کہا جاتا ہے کہ وہ بچے جنہیں پڑھنے میں یا الفاظوں کے ساؤنڈ سمجھنے میں مشکل آتی ہے، یا لفظ دیکھتے کچھ اور ہیں، پروناؤنس کچھ اور کرتے ہیں، اس طرح کے پرابلمز کو ڈسلیکسیا میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اس پر ایکسپرٹ نہیں ہوں، اس لیے میں چلتا ہوں اپنی ایکسپرٹ کی طرف، پروفیسر شیزہ صاحبہ کی طرف، کہ آپ کس طرح سے ایک ڈسلیکسیا کو ڈیفائن کریں گی اور ایک بچے کو کب کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈسلیکسیا ہے اس بچے کو؟ جیسے گھر میں کوئی 2-3 بچے ایک ساتھ مطلب بڑے ہوتے ہیں، کوئی 7 سال کا ڈفرینس ہوتا ہے، کوئی 2 سال کا ہوتا ہے، تو جب وہ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو پیرنٹس ان کو واچ کرتے ہیں، جیسے کوئی غلط کام کیا، سوئچ بورڈ کی طرف نہ جائیں، وہ چیز نہ چھیڑیں، وہ چیز نہ چھوڑیں، تو اس دوران میں نا پیرنٹس ایگزامن کر لیتے ہیں کہ کوئی بچہ ڈفرینٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اگر پیرنٹس کو نہ سمجھ آئے تو پھر کسی انسٹیٹیوٹ سے چیک کرتے ہیں کہ یہ کوئی ڈفرینٹ چیز آ رہی ہے نظر، اور ناٹ اے اسپیشل چائلڈ۔ میں اسپیشل یہ کہوں گی کہ اس چیز کو سارے لوگ اسپیشل کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ڈسلیکسیا کے پرابلم اسپیشل چائلڈز میں نہیں ہوتی، یہ پراپر ایک نارمل بچہ ہوتا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی کسی کمی کا نام ہے، ایک ڈیفیشنسی ایسی، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز میں کسی ایک چیز کا کم ہونا، جیسے کہ ایک درخت ہے، وہ کوئی درخت پھل دے دیتا ہے، 2 آپ نے ایٹ اے ٹائم لگائے ہیں، ایک کوئی کم دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درخت خراب تھا یا آپ نے اس کی لک آفٹر اچھی نہیں کی، اس کی زمین میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے بیج میں مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ پرابلمز جو ہے نا وہ وہاں سے کریٹ ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جب بچہ گروئنگ ایج میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ مائنر چینج ہوتا ہے، بالکل اسپیسیفک، اس سے پہلے اس وقت پتہ چلتا ہے جیسے وہ ایکٹیویٹی وہ نہیں نارمل کر رہا ہوتا، سست نظر آتا ہے، وہ کسی چیز میں انٹرسٹنگ نہیں لیتا، یا شائع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ چیز ایگزامن پہلے ہوتی ہے۔ ادروائز جو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے نا وہ اسکول گوئنگ میں ہی پتہ چلتا ہے۔ یعنی عموماً تو ان بچوں کو جو کلاسیفائی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی پڑھ نہیں پاتا، پڑھائی نہیں کر پاتا۔ جنرلی ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے، سٹارٹ ہی ہوتا ہے پڑھائی سے، کہ جب بچہ پڑھائی نہیں کر پاتا ہے تو وہاں پیرنٹس کنسرن ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں پڑھ پاتا۔ تو ہر بچہ جو پڑھ نہیں پاتا ہے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، یا کوئی اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جہاں بچہ پڑھ نہ پائے تو اسے کہیں گے کہ ڈسلیکسیا ہے اس بچے کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بچہ پڑھ ہی نہیں پاتا۔ اگر ٹیچر اچھے ہوں، انسٹیٹیوٹ انڈرسٹینڈ کرے، ان کی اسیسمنٹ اچھی کرے تو وہ بچے پڑھ پاتے ہیں، لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ 90%، 100% مارکس نہیں لے پاتے۔ آپ نارمل کسی بھی اسکول میں، کالج میں جائیں اور اگر اس کی اسیسمنٹ کریں تو آپ کلاس میں 30 سے 40 اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں سے 10 اسٹوڈنٹ آپ کو ڈسلیکسیا کے ہی نظر آئیں گے، لیکن جن کو کسی کو ٹیچر کو، انسٹیٹیوٹ کو کوئی ہاؤ ناؤ نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی فی آ رہی ہے، بس یہ پروموٹ ہونے چاہیے۔ یعنی ان کو جو اسپیشل اٹینشن چاہیے اسکول کی طرف سے وہ نہیں دیتے، کیونکہ کمرشل اسکول میں کہاں سے دیں گے؟ آپ دیکھیں، اگر ایجوکیشن ہم لیتے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے نا۔ اگر مائنر سی بھی آپ نے لی ہے، بہت زیادہ نہیں لی، کسی بھی چیز کو آپ کوئی کھانا بناتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس کو بناتے ہوئے اس کا ٹیسٹ چیک کریں گے آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی چیز کی کمی ہے، ہم اس میں اور ڈال لیں یا اس کے میتھڈ کو چینج کر لیں، ہم اس سے اچھا بنائیں۔ تو انسٹیٹیوٹ ایک یہی کام کرتا ہے سپورٹ کا کہ بچہ جب انٹر ہوا ہے آپ کو چاہیے اس کی اسیسمنٹ کرنا۔ پیرنٹس تو اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ کا مطلب نہیں ہے، ان میں اس چیز کی انوائرمنٹ نہیں، اس کی ہاؤ نو ہے ہی نہیں کہ کوئی کمی ہے، کوئی پرابلم ہے، اس پرابلم کا پتہ ہی نہیں۔ آپ کو چاہیے، لیکن یہاں نے بھی کہا نا کہ ایک کلاس میں مثال 10 بچے جو ہیں ان کو پرابلم ہے پڑھنے میں، آپ اس کو کیسے کیٹیگرائز کریں گے؟ ایک تو ہوتا ہے وہ بچہ جو یعنی وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے۔ ڈسلیکسیا میں تو دیکھا جاتا ہے کہ مثال لیٹرز کو بی کو ڈی نظر آتا ہے، اسے ڈی کو بی نظر آتا ہے، وہ اس کو 100 پڑھ جاتا ہے۔ یہ نا ہماری ایجوکیشن میں صرف یہی ایک لرننگ سکھائی ہے کہ ڈسلیکسیا جو ہے وہ الٹے ورڈز کو پڑھ لیتا ہے یا اس کو سپیلنگز یاد نہیں ہوتی، بٹ یہ اس کی جو ہے نا بریفنگ نہیں ہے، یہ ایک ریزن ہے۔ اور ڈسلیکسیا کے ریزنز اگر آپ لکھنا شروع کریں تو آپ کی بہت زیادہ بن جائیں گے، اس لیے کہ ڈسلیکسیا کا مین میننگ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کمی ہونا۔ آپ اگر ہر چیز میں پرفیکٹ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا کوکنگ میں ایکسپیرینس نہ ہو، آپ وہ کر ہی نہیں پاتے،
تو اس کا مطلب کہ آپ کی اس چیز میں کمی. آپ کمپیوٹر نہیں سیکھ پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ مینٹل لیول میں کوئی ایسی پرابلم ہے جس سے آپ کو کمپیوٹر اچھا سمجھ نہیں آتا, جبکہ آپ کو میتھ اور سائنس اچھی سمجھ آ رہی ہے. تو یہ پرابلمس مائنر سی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ. یہ نہیں کہ بس ایک اسپیلنگ کی, جہاں بھی دیکھیں اسپیشل کیٹیگری میں یہ ایک ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ جو بچہ الٹے اسپیلنگ پڑھتا ہے کہ آپ اس کو بس اس کو کہتے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کچھ نہ سیکھنا, جس کو سمجھ چیز کو نہ آئے اس کے لیے اسپیشل اس کو اٹینشن دی جائے. اگر آپ کو سیپریٹلی اٹینشن دیں اور آپ کو اتنا بریف کریں کہ کمپیوٹر بہت اچھا ہے, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, آپ کو ایک ایک کر کے ہم سکھائیں گے, آپ کو آ جائے گا. تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو نہ آئے. تو یہ پرابلم ہے. یعنی اگر ایک پرابلم ہو بھی ڈسلیکسیا ٹائپ کسی بچے کو, تو اسے اٹینشن دے کر کے کتنے پرسنٹیج تک کے کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ بچے 100% کیور ہو سکتے ہیں اور پراپر ایک نارمل بچے کی طرح ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے, اب جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے نا, انوائرمنٹ جو ہے, بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بہت ریچ فیملی سے ہوتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہر بچے میں کوئی ویکنیس نہیں ہوتی. اچھی فیملیز کے, اچھے اسٹیٹس کے بچے ہیں, بالکل پڑھنے کی طرف اٹینشن نہیں دیتے, لیکن دیکھیں ان کا فیوچر ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, ان کو بھی ہم نے لے کے آنا ہوتا ہے اور دوسرے بچوں کو بھی لے کے آنا. تو ان کے لیے یہی ٹپس استعمال کی جاتی ہیں کہ ان کے لیے اسپیشل انڈیویجولی کوچنگ رکھیں, انسٹیٹیوٹ والے رکھیں, ٹیچرز کو کہیں. یہ نہیں کہ ایک 100% مارکس لے رہا ہے اور ایک 20% لے رہا ہے تو آپ ان کو کمبائن کر دیں گے تو وہ ریس چلی جائیں گی تو بچے سیکھ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا, بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ جو 20-30% والے بچے ہیں ان کو آپ نیکسٹ الگ سے سیپریٹ کلاس دیں, ان کو انڈیویجولی ہر بچے کو کوچنگ کروائیں. ہم کرواتے ہیں, ہر بچے کو انڈیویجولی کرواتے ہیں, ان کا مینٹل لیول چیک کرتے ہیں, ان کی مسلسل 1 ویک کے بعد اسیسمنٹ ہوتی ہے. اب بچے کا انٹرسٹ کہاں گیا ہے, اب اس ویک میں بچے کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ ڈیولپ ہوا ہے, تو آٹومیٹکلی جس چیز میں کمی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سلولی وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے ایک بات پہلے کی تھی کہ ایک ہی گھر میں مثال 3 بچے ہیں, 2 بچے ہیں, اس میں ایک بچہ آپ کو ایب نارمل نظر آتا ہے تھوڑا سا, کسی بھی چیز میں ہو, چاہے پڑھنے میں ہو یا ایکٹیویٹی کے اندر ہو. تو جہاں تک ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ڈسلیکسیا کا مین ریزن جینیٹک ہوتا ہے. تو ایک ہی فیملی میں 3 بچے ہیں, ایک کے اندر جینیٹک ایشو آ گیا تو باقی 2 میں کیوں نہیں آئے؟ پھر یہ کیا, اس کا کاز کیا ہے بیسیکلی ڈسلیکسیا؟ یہ بھی آپ کی وہی بات کی طرح ہو گیا جیسے آپ نے کہا کہ الٹے اسپیلنگ ہوتے ہیں, ہم نے یہی پڑھا کہ یہ ڈسلیکسیا ہوتا ہے. یہ ایجوکیشن صرف اتنی ہی یہ ساری جو ہے نا وہ مل رہی ہے, لیکن یہ نہیں ہے, اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے. ایک ہی ماں نے تینوں کو پیدا کیا, ایک میں آئی پرابلم, اب اس پرابلم میں دیکھیں ہو سکتا ہے اس کی پریگننسی کے پیریڈ میں کوئی اس کے ساتھ پرابلم آئی ہو, اس کو کوئی فیملی ایشو آیا ہو, کچھ ایسا پرابلم ہو, اس سے کوئی ٹینشن آئی ہو, جو کہ آج کل انوائرمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے لیڈیز کا بالکل کیئر نہیں ہوتی جب ان کا یہ پیریڈ چل رہا ہوتا ہے. جبکہ آپ سائنس پڑھیں یا آپ باہر جائیں آؤٹ آف کنٹری جو ممالک ہیں, اور ہم اپنے اسلام کو بھی دیکھیں تو اس پیریڈ کے دوران میں عورت کی حفاظت کرنا, کیئر کرنا سب کے فرض ہے. بالکل. کچھ اس دوران میں پرابلمز آتی ہیں, کچھ برتھ کے ٹائم پہ پرابلم آتی ہیں, اور اس ٹائم میں پھر بچہ برتھ ہوا ہے, کچھ اس ٹائم پرابلم آتی ہیں. پہلے کی لک آفٹر بہت اچھی ہوگی, دوسرے میں فیملی کرائسس آ گئے, لڑائی جھگڑے آ گئے, ہم اس کو وہ چیز نہیں دے پائے. پہلے میں جوائنٹ فیملی تھی, مسائل ہو گئے, بعد میں سیپریٹ ہو گئے, تو یہ سب کچھ بچے کو بھگتنا پڑتا ہے, پیرنٹس کا سب کچھ بچے کو بھگتنا پڑتا ہے. جینیٹک سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسیسٹریل کوئی چیز آ رہی ہے بلڈ میں یا ڈی این اے کے اندر, نہیں ایسی کچھ نہیں. اٹ از بیسکلی انوائرمنٹ جو پریگننسی اسٹیٹ میں یا ایموشنس کو والدین کے افیکٹ کرتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ ریلیشنس جی, ریلیشنز کی وجہ سے جو افیکٹ ماں کے اوپر آتا ہے, پرائمرلی جو ماں کے اوپر آتا ہے, وہ ایک ڈیفیشنسی پیدا کر دیتا ہے بچے میں, جس کا ایک اثر ہم کہہ سکتے یہ ہے کہ اس کے اندر لرننگ ڈسیبلٹی آ جاتی ہے. بعض اوقات لرننگ ڈسیبلٹی نہیں ہوتی لیکن بچے میں اور طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کو اگر آپ لرننگ ڈیفیکلٹی ہی کہیں اور اس کو اس طریقے سے پراپر ہینڈل کر لیں تو اس کے لیے بچے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں نہ کرتے. سب سے پہلے تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم اس کو کہنے سے بھی خوف کھاتے ہیں کہ اس بچے کو کہنا ہے یا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یورپ کنٹریز میں اسی لیے امپرومنٹ ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے آن دی اسپوٹ اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم بخار کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کھانسی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن بچے میں کوئی ذہنی پرابلم آئی ہے, یہ ہمارا جو ہے ضمیری بالکل ہمارا میرا بچہ ایب نارمل ہے, کیسے معلوم ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے.
یہ اسی طرح سے نا کہ اگر شوگر ہو گیا تو گھبرا جا کے ٹیسٹ بھی نہیں کرتے کہ شوگر ہے یا نہیں. جی بالکل ایسے ہی. یعنی یہ اب ایک سینیریو یہ بھی بنتا ہے نا کہ ہم نے دیکھا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل لکھ بھی نہیں پاتے, ان کو پرابلم ہوتا ہے, نہ پڑھ پاتے ہیں صحیح سے, واقعی پرابلم ہوتا ہے, نہ وہ لیٹرز پڑھ پاتے ہیں, نہ ان کی میموری میں کوئی چیز رہتی ہے, اور بالخصوص جب میتھمیٹکس جیسی چیز آتی ہیں تو اس میں تو بالکل ہی ویک ہوتے ہیں, ان سے کوئی پلس مائنس نہیں ہو پاتا. اس طرح کے بچوں کو آپ کیسے کس قسم میں ڈالیں گے یا کیا کریں گے آپ ان کے ساتھ, ان کو کیسے کیٹیگرائز کریں گے؟ سب سے پہلے تو ان کی اسیسمنٹ کر لی کہ یہ بچہ کس کیٹیگری کا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو 1 month یا 2 months مسلسل جو ہے وہ ایگزامن کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں اس کا انٹرسٹ کدھر جا رہا ہے, اگر اسٹڈی میں نہیں جا رہا تو کدھر جا رہا ہے, پھر اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس اسیسمنٹ کے بعد ہم فائنل ڈیسیژن لیتے ہیں کہ بچہ پریکٹیکلی کچھ سیکھنا چاہتا ہے, کوئی آرٹ میں جانا چاہتا ہے, کوئی کمپیوٹر میں جانا چاہتا ہے, اور اگر کسی چیز کی کمی ہے نا تو اوبویسلی دوسری سائڈ پہ وہ بہت شارپ ہو. یعنی یہ ایک اچھی پوائنٹ آپ نے بات کی. میں اس خطے کی طرف آنا ہے ہمیں کہ کیا لرننگ ڈسیبلٹی جو ہمارے سسٹم میں جس کا لنک صرف کتابوں سے ہے کہ وہ کتاب پڑھ سکتا ہے, پڑھ کے امتحان دے سکتا ہے یا نہیں, کیا صرف یہی لرننگ ڈسیبلٹی اور اسی پہ ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ بچہ ایب نارمل ہے, یا اس کے لیے دوسرے بھی میدان کھلے ہوئے ہیں جہاں پر وہ ایکسل کر سکتا ہے چیزوں کے اندر جو دوسرے نہیں کر سکتے؟ نا ہمارا ڈسلیکسیا ہے جو عمومی طور پہ مانا جاتا ہے کہ لرننگ ڈسیبلٹی ہے جس میں بچہ پڑھنے میں اسے کوئی مشکل آتی ہے. جیسا کہ ہمارے مہمان پروفیسر صاحبہ نے فرمایا کہ یہ ایک کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جسے ہم نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا ہے, اور یہ حقیقت بات ہے. اگر ہم ایک سروے کریں تو ہمیں شاید یہ نظر آئے گا کہ 70% افراد کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. اور سب سے بڑی میں اس کی مثال یہ دوں کہ سب سے بہترین چیز جو انسان کے سیکھنے کے لیے ہے, جو اس کی فطرت میں ہے, وہ اس کا دین ہے, وہ اس کا مذہب ہے, وہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے. لیکن یہ آج تک ہم نہیں سیکھ پائے درست معنوں میں. اگر اس طرح سے دیکھیں تو شاید 99% جو ہے وہ ڈسلیکسیا کے مریض ہیں کہ انہیں اپنی حقیقت, اپنا مقصد خلقت, یہی علم اب تک حاصل نہیں ہو سکا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ والدین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس موضوع کے اوپر. لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسا بچہ ہے جس کے لیے فرمایا بھی پروفیسر صاحبہ نے کہ مین ریزن اس کا جینیٹک, وہ بھی انوائرمنٹل جینیٹک ہوتا ہے کہ ایک ماں کے اوپر جو ریلیشن شپ کے ایفیکٹس ہوتے ہیں گھر کے اندر, اس کا اثر آ جاتا ہے بچے کی جو ہے وہ پڑھائی کے اوپر, یا جو بھی ڈسیبلٹی اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن اگر اس میں ایک ریڈنگ رائٹنگ ڈسیبلٹی آ گئی یا میتھمیٹکس نہیں سمجھ پڑ سکتا ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے میدان اس کے لیے کھلے نہیں ہیں؟ یعنی کریٹیوٹی اس کے اندر شاید ہو سکتی ہے, یا اس کے اندر کوئی اور ایبیلٹی آ سکتی ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے, اور ہوتا ہے تو کون سے ایریاز ایسے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہے اپنی انسٹیٹیوٹ میں بھی اس طرح کے بچوں کو ڈیل کرنے میں, کہ اکثر بچے جو بہت ہی آپ کہیں کہ ہائر اینڈ آف اسپیکٹرم ہوتے ہیں ڈسلیکسیا کے, کہ ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ مسائل ہے, واقعی ان کو مشکل آ رہی ہے پڑھنے میں, لکھنے میں, موٹرنگ سکلز بھی نہیں کام کرتی ان کی, یا اسپیچ میں اسٹیمرنگ ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں. تو یہ کس ایریا میں آپ کے تجربے کے مطابق زیادہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں ایوریج, تاکہ والدین بھی یہ سوچیں اور ان کو گائیڈ کریں اس ڈائریکشن میں کہ ان کو ہمیں اس طرف لے جانا چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ایریاز کو اگر دیکھیں تو انسٹیٹیوٹ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے. اسپیشل انسٹیٹیوٹ, اگر آپ اسپیشل انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, آپ ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ پرابلم ہے, آن دی اسپاٹ وہ اس کا ایڈمیشن کر لیتے ہیں. ہماری پرابلم ہی یہی ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ ہمیں گائیڈ نہیں کرتے. آپ وہ فوراً سے اس کا ایڈمیشن کر لیتے ہیں, اور جس طرح کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہیں کچھ اس طرح کے, انہیں کے ساتھ بچوں کو بٹھاتے ہیں, اور وہ بچے جو ہیں وہ بہت برا ان پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. ہمارے پیرنٹس سے زیادہ نا انسٹیٹیوٹ کو دعائیں دینی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ اس چیز کو کنٹرول کریں. یعنی خود ایک یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے نا کہ آپ کسی کو تھوڑا سی مشکل ہو مینٹلی, آپ اس کو بچپن سے ہی ایک سسٹم سے, ایک معاشرے سے آئسولیٹ کر کے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیں کہ یو آر ڈیفرنٹ, یو آر ایب نارمل. بالکل. باہر کی بہت سی کنٹریز کے اندر اب آٹسٹک بچوں کو بھی ساتھ میں پڑھاتے ہیں, وہ الگ سے نہیں پڑھاتے ہیں کہ اس کے اوپر سائیکولوجیکل اثر نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے یہ دیکھیں کہ یہی چیز کو اگر مدر دیکھیں
دیکھے تو سسٹم میں گھر کے اندر سے یہ چیز شروع ہوتی ہے کہ مدر نے ہی دونوں کو ٹریٹ ڈفرینٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے وہ بچہ اگنور ہونے شروع ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. پھر باقی فیملی ریلیشنز جو ہیں ان میں بھی یہی چیز ہے کہ بچے کو ڈفرینٹ، تو جب وہ اندر سے ڈفرینٹ ہی لگے گا فیملی کے اندر تو وہ باہر جائے گا تو وہ خود کو ڈفرینٹ ہی رکھے گا، سائڈ پہ رکھے گا، وہ آئے گا ہی نہیں سینٹر میں، کیونکہ ہاں جی وہ گھر سے اس نے سنا کہ میں ڈفرینٹ ہوں. لیکن یہاں یہ ایک نیچرل فینومینن ہے. ایک گھر میں مثال 2 بچے ہیں جی، ایک کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے اور دوسرا بڑا ایکسیلنٹ ہے، پڑھائی کر رہا ہے، تو خود سائیکولوجیکلی کیا اس بچے کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے میں بھی سیم اسکول میں جاتا ہوں، میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، مجھے نمبر نہیں ملتے ہیں، مجھے ٹیچر بھی ڈانٹتی ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، اور میرا بھائی جو ہے وہ پھر اس کے اندر جیلسی بھی ممکن ہے پیدا ہو جائے اس سے؟ بالکل، کیا اس طرح سے ہو نہیں سکتا یہ؟ جی بالکل ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے. اس چیز پہ پیرنٹس کی جو ہے رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کریں اور نیگلیکٹ کریں اور انہیں بچپن سے یہ چیز بتائیں کہ 2 چیزیں اللہ نے ڈفرینٹ بنائی ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہی ہیں. ان کو ڈفرینٹ ایگزامپلس دیں جو قدرت کی ہیں، جو ریالٹی کی ہیں، تو وہ بچہ سمجھ جائے گا. لیکن آپ نے اس کو ایک ہی میدان میں لا کے کھڑا کیا ہے نا، ایک ہی اسکول میں کھڑا ہے وہ آ کر وہاں پر. اور پھر دیکھیں پیرنٹس کہتے ہیں یہ بھی سوچتے ہیں لیکن جس میں بڑا جا رہا ہے اسی میں چھوٹا جائے گا تو وہ تو مزید نیگلیکٹ ہوگا نا، وہ مزید ڈاؤن ہو جائے گا. آپ نے اگر اس کو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ پوزیشن ہولڈر ہے، اس کو آپ نے گیریزن میں کروا دیے، اس کا پتہ چل گیا کہ وہ اس سے تھوڑا لائٹ ہے، آپ اس کے لیے سیپریٹ کوچنگ کوئی دیکھ لیں، سیپریٹ انسٹیٹیوٹ کوئی دیکھ لیں، اسکول میں نہ ڈالیں لیکن یہاں پوری فیملی ایک میں ہی جائے گی. چچا کے بچے چلے گئے ہیں تو وہ تایا کے بھی جاننے ہی جاننے ہیں، بہن کے چلے گئے ہیں تو بھائی کے جاننے ہی جاننے. اس چکر میں ہمارے سارے بچے بھی ہوتا ہے نا کہ میرا بیٹا ایک بچہ جو ہے وہ ہائی بڑی ایلیٹ اسکول میں جاتا ہے تو دوسرا کہاں جائے گا پھر. جی وہ یہی چیز ہی آتی ہے. لیکن اس چیز کو کتنی دیر تک آپ لے کے چلیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح مختلف قسم کی ٹیچرز ٹریننگ ہوتی ہیں، سائیکالوجی کی ٹریننگ بہت زیادہ ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ اب پاکستان میں ہو گئی ہوئی ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا، 20-21 سال ہو گئے ہیں مجھے ان اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے اور اسٹیبلش ہوتے ہوئے، میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کے لیے کوئی سیپریٹ انسٹیٹیوٹ ہو جس میں ان کو تھوڑی سی بھی ٹریننگ دی جائے کہ آپ میٹرک نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، آ جائیں آپ کچھ اور کر سکتے ہیں، ہم آپ کو وہاں لے کے جائیں گے. موٹیویٹ کریں نہیں، آپ کہیں پہ بھی جائیں صرف وہ ڈیگریڈ کیا جائے گا. کسی بندے نے کسی کو بھی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی تو دینی ہی نہیں نا. تو یہ سب سے بیڈ افیکٹ یہی ہے، چاہے وہ گھر میں ہے چاہے معاشرے میں کسی بھی جگہ. تو یہ چیز کیسے ختم ہوگی جب تک اس کی اویئرنیس نہیں ہوگی. اب میں ایک اکیلی 20 سال سے کام کر رہی ہوں، خدا کی طرف سے میری ایک بیٹی کی برتھ ہو گئی اور وہ سیم کیس پیدا ہو گیا. اچھا. اور وہ اس ٹائم پہ 14 سے 15 ایئر کی ہے. اور جب میں نے دیکھا تو میری تو پوری سائنس ختم ہو گئی کیونکہ اس پہ پریکٹیکلی میرا سارا کام آ گیا. جس چیز میں مجھے ایک بچپن سے جس کو کہتے ہیں نا کوئی کیڑا ہوتا ہے انسان میں کہ میں نے یہ ٹی وی بنانا ہے، میں نے ریموٹ کنٹرول کار بنانی، میرا بچپن سے یہ تھا کہ مجھے کچھ ڈفرینٹ بچوں میں ڈھونڈنا ہے اور وہ ڈفرینٹ کرنا ہے. میں اپنی ٹیچنگ میں وہی کرتی آئی. آپ حیران ہوں گے کہ میں میتھس کی پروفیسر ہوں. لیکن میں میتھس میں بہت کمپیٹنٹ ہوں کہ لاہور میں میل کے ساتھ میرا کمپیریزن نہیں ہوتا کہ وہ میرے مقابلے میں اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا سکتے، میرا بہت بیسٹ سبجیکٹ ہے. لیکن میری ایک بچپن کی یہ پسند کی چیز تھی جو چلتی آ رہی تھی کہ میں نے ان بچوں میں ایگزامن کرنا اور ان کو آگے لے کے چلنا. میں کرواتی آ رہی تھی. اچانک سے ایک بیٹی کی برتھ ویسے ہو گئی، اس پہ پورا میرا پریکٹیکل ہو گیا اور یہی چیز اس میں یہی لوگ ڈفرینٹ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. اور آپ بلیو کریں کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے اپنی فیملی اپنا ایریا چھوڑ کے ایک سائڈ ایریا پہ جا کے اس کی لک آفٹر کرنی شروع کی اور وہ بچی اتنی برائٹ ہو گئی کہ میں بالکل پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے 70%. آپ یہ سمجھیں کہ یہاں سے اٹھا کے میں نے اس کو یہاں کر دیا اور وہ اب نارمل لائف گزار رہی ہے. جبکہ وہ بالکل موو لیس تھی اور زمین پہ بس گند میں بیٹھنا. اور اللہ تعالیٰ نے بہتر کیوں میں نے صرف اس کو ایکسیپٹ کیا کہ اس میں کمی ہے، میں نے اس کو کمی کو لے کے چلنا ہے. تو مجھے برا نہیں لگنا چاہیے کہ میری بیٹی کو کوئی یہ کہے گا کہ یہ اس طرح ہے اس طرح نہیں، مجھے اس کو سیٹ کرنا ہے. یعنی ہمیں ایک چیز کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے مسائل کو ناظرین والدین آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اسے کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب جیسے بھی مسائل تھے، حالات جیسے بھی تھے،
پریگننسی کے دوران. بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے, یہ سنن الہی ہے کہ جو اسباب تھے اس کا ایک نتیجہ سامنے آتا ہے. تو اب آپ نے اسے قبول کرنا ہے اور قبول کر کے اس کے اندر کیا بہتری لا سکتے ہیں اس کی طرف جانا ہے. بیسیکلی یہی ایک اس کا اگر ایکسیپٹ کر لیں گے نا تو بہتری کی طرف جانا آسان ہے. ایکسیپٹ کریں گے, لیکن میں نے آپ کو بتایا مجھے 18 سے 20 سال لگ گئے, میں نے تھک گئی میں اویئرنیس دے دے کے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں. صرف 100 میں سے 5% لوگ ایکسیپٹ کر پاتے ہیں, ادروائز ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کس کا نقصان ہوتا ہے؟ بچے کو بھگتنا پڑتا ہے. ماں باپ نے ساری زندگی ساتھ نہیں رہنا ہوتا, کبھی ماں باپ چلے جاتے ہیں اور بچے کی پوری لائف تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں سمجھ پائے تو بچے کا کوئی فیوچر نہیں بن پایا. ادروائز کسی بھی چیز کی فائنل میں آپ کو یہی کہوں گی, کسی چیز کی کمی ہے, کوئی پرابلم ہے, چاہے وہ باڈی وائز ہے, فزیکلی ہے, مینٹلی ہے, لیکن آپ پلیز اس کا انٹرسٹ دیکھیں اور بچے کو کھڑا کریں کسی نہ کسی جگہ. پاسبل ہے, یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی میدان آپ کھولیں اس کے لیے. ضرور ہے, ضرور ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتا بھی ایسا. مثال جو نابینا ہوتے ہیں ان کے اندر ایکسٹرا پاورز اور ایکسٹرا جو دوسری ایبیلیٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. بالکل ہو جاتی ہے, یہ ایک قدرتی ہے. آپ کا بچہ بہت نالائق ہے, بہت زیادہ ڈانٹ کھاتا ہے, 0 مارکس لے آتا ہے, وہ بچے میں ٹیلنٹ کسی اور چیز کا ہوگا. آپ اس کو ایک بار چیک کریں. لیکن یہ ٹیلنٹ ہنٹ کیسے کریں نا والدین, یہ ایک بڑا چیلنج ہے. یہاں پہ چیلنج آ جاتا ہے, لیکن اگر تو پیرنٹ سمجھدار ہیں تو وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹی گھر میں دے کے بچے کو چیک کرتے ہیں. نہیں کر سکتے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ انسٹیٹیوٹ سے اب اس کی اسیسمنٹ کروائیں کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں. پھر وہی بات ہے, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسٹیٹیوٹ صحیح کرتا ہے کہ نہیں. وہ انٹرسٹ پتہ چل دے فوراً اس سائڈ پہ جو ہے وہ موو کر لیں, نہ کہ اس انتظار میں رہیں کہ یہ بچہ میٹرک میں 100% لے لے یا یہ ایف ایس سی کر لے. اب تو ایف ایس سی میں بھی یہی چیز چل رہی ہے کہ بچہ ایف ایس سی نہیں کرے گا تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہی سسٹم چل رہا ہے. اور اس وجہ سے سب سے زیادہ مین پرابلم یہ آتی ہے کہ اس سارے میدان میں یا تو بچے غلط سائڈ پہ چوروں بن جاتے ہیں یا کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یا پھر سب سے زیادہ جو ہے وہ سائیکالوجی کے مریض بن جاتے ہیں. بہت بچے ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں کہ ان کا ایف ایس سی کا رزلٹ اچھا نہیں آیا, اینٹی ٹیسٹ کلیئر نہیں کر پائے. اب ان میں کسی چیز کی کمی تھی, پیرنٹس نے وہ دیکھا نہیں, پیسہ تھا لگا کے اس کو آگے لے گئے, لیکن کسی جگہ پہ پیسہ کام نہیں آتا. کہ یہی ایک کیس ہمارے ہی ایک دوست کے فیملی میں تھا. میں کافی پہلے سے اس کو فالو کر رہا تھا کہ ان کے 2 بچے, بڑے بچے کو یہی پرابلم تھا ڈسلیکسیا کا کہ وہ پڑھ نہیں پاتا تھا. 5ویں 6ٹھی کلاس تک تو اس نے پڑھائی کسی طرح سے کر لی, اس کے بعد وہ فوکس نہیں کر پاتا تھا, اٹینشن نہیں ہوتا تھا. لیکن ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے بچہ ایف ایس سی کر لے, میٹرک کر لے. اس پر بہت پریشر ڈالا انہوں نے, پرائیویٹ ٹیوشنز لگوائیں, سب کچھ کیا کہ کسی طرح سے وہ کر لے, لیکن وہ نہیں کر پاتا تھا, وہ فیل ہوتا تھا, جس کی وجہ سے وہ بچہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گیا. اور وہی اس کو تقریباً شاید 18-20 سال لگ گئے صرف 10th میٹرک کرنے کے لیے, وہاں تک پہنچنے کے لیے مسلسل ٹرائی کر کے. لیکن اس دوران اگر والدین نے کوئی اور ڈائریکشن ڈھونڈا ہوتا اس بچے کے لیے تو وہ شاید کامیاب ہو جاتا. بالکل. اگر ہم بات کریں معیشت کی, جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ایجوکیشن صرف معیشت تک رہ گئی ہے, اگر اس سائڈ پہ بھی پیرنٹس سوچیں تو بچے کے لیے ضروری ایجوکیشن نہیں ہے کہ وہ ٹاپر میں ایجوکیشن میں ہی جائے. آپ نے کمانا ہی ہے نا اور گھر کو سروائیو کرنا ہے, تو میرا خیال ہے شاید وہ بچہ اس سے بہتر کر سکتا ہے اور اچھا کر سکتا ہے, لیکن اس کو سروائیو کرنے کے قابل بنا دیں. ضروری تھوڑی ہے کہ ایجوکیشن کی دوڑ میں, اب آپ خود دیکھ لیں پاکستان میں ایجوکیشن بہت فاسٹ چل رہی ہے, لیکن روزگار کم ہے, ارننگ کم ہے, اور بہت سارے وسائل میں جو ہے یہ کمی آ رہی. تو یہی وجہ کیونکہ صرف ایجوکیشن کی دوڑ لگ رہی اور ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ہم کسی اور سائڈ پہ بھی جائیں. ایجوکیشن کی دوڑ بھی معیشت کے لیے ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے. اگر معیشت کا سورس کوئی اور بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں خود نیچرلی ہی لوگ شاید اس کی قدر بھی نہ کریں کہ ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے, اس کا امپورٹنس کیا ہے. ایک سٹیٹس ہوتا ہے, ایک معیشت ہوتی ہے, اسی کے لیے ہوتا ہے. تو بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اس طرح کے بچوں کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کو اسیس کریں کہ ان کا انٹرسٹ کس ایریا میں, اور انسٹیڈ آف پریشرائزنگ دیم یا خود اپنے اوپر بھی سائیکولوجیکل پریشر لیں کہ ہم نے اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈگری دلانی ہے, اس کو ایف ایس سی کرانا ہے, اس کو پاس آؤٹ کرانا, یہ چھوڑ دیں اور اس کو اس ڈائریکشن میں لے جائیں جہاں اس کی ایبلٹی ہے, جہاں اس کا انٹرسٹ ہے, جس میں وہ گروم کر سکتا ہے. ہمیں امید ہے کہ والدین نے اس بات کو درک کیا ہوگا
اور جیسا کہ پہلے بھی کہا ہے کہ لرننگ ڈسیبلٹی ہر بچے میں ہے، اس لیے پریشان نہ ہو. اگر آپ کا بچہ میتھمیٹکس میں ویک ہے، اگر آپ کا بچہ کسی لینگویج میں ویک ہے اور آپ کی ساری کوششوں کے باوجود بھی وہ اس کو امپروو نہیں کر رہا ہے، تو دیکھیں کس ایریا میں وہ اسٹرانگ ہے، کہاں پر اس کی قوت ہے، کہاں پر اس پوائنٹ جو اس کی اسٹرینتھ پوائنٹ ہے اسے کیپٹلائز کریں، اس پر محنت کریں، اسے آگے لے کر کے جائیں، تو انشاءاللہ یقیناً اسے کامیابی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. موضوع ہمارا ڈسلیکسیا پر تھا، یعنی لرننگ ڈسیبلٹی جو بچوں میں پائی جاتی ہے. بہت سے بچوں میں پائی جاتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، جو اکثر والدین کا ہمارے سسٹم کے مطابق ایک پریشانی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے. ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پوزیشن ہولڈر ہو، ٹاپ پر جائے، بہترین اسے ڈگری ملے اور پھر اس کے بعد بہترین جاب ملے، تاکہ اس کی زندگی آسائش کے ساتھ گزرے، کمفرٹیبل لائف گزرے، گاڑی ہو، گھر ہو، اس کے پاس دنیاوی سارے وسائل ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت تو برابر رکھی ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے اپنے ہی ہاتھوں سے کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو سبب بنتے ہیں کہ کچھ صلاحیتیں ہماری مر جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یا ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح سے ہے کہ جب کچھ صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں تو دوسری صلاحیتیں ہوتی ہیں جو زندہ ہیں، اور ان کو اگر پروان چڑھایا جائے تو انسان پھر بھی کامیاب ہو سکتا ہے. یہ بات اور ہے کہ ہمارا جو معیار ہے کامیابی کے، جو ہم نے خود ساختہ معیارات بنائے ہوئے ہیں، جو ڈگری ہے، سرٹیفکیٹس ہیں، یہ معیارات پر شاید وہ کامیاب نہ ہو، لیکن دوسرے میدانوں میں وہ یقیناً کامیاب ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال بھی اہم اٹھتا ہے کہ ایک ڈسلیکسیا پیشنٹ کو، یا پیشنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک ڈسلیکسیا کسی بچے کو، پیشنٹ نہیں کہنا غلط لفظ میں نے استعمال کر لیا، یا کیونکہ معاشرتی ایک سسٹم آپ بن اس کو گیا، ایک پرابلم کہہ سکتے ہیں بس. جی یعنی ایک بچے کو جس کو ڈسلیکسیا لرننگ ڈسیبلٹی پرابلم ہے، اس بچے کو تو سکولز بھی پیسوں کے لیے تو ایڈمیشن دے دیتی ہے، لیکن وہ میٹرک نہیں کر پاتا، ایف ایس سی نہیں کر پاتا، اس کے بعد اسے کوئی یونیورسٹی کالج بھی ایڈمیشن نہیں دیتا ہے. یا کیا اس طرح کی کوئی کالج یونیورسٹیز ہیں جو نان ایف ایس سی کو بھی ایبیلٹیز کو اسیس کرے اور پھر اس کے لیے اسے ایڈمیشن دے کر کے اسے گرومنگ کا میدان دے؟ کوئی میں نے تو اپنی لائف میں ابھی تک نہیں دیکھے، لیکن انشاءاللہ میں بنا کے مروں گی انشاءاللہ. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. کرے. یہ خواہش ہے، اور میرے پاس تقریباً 200 سے زائد ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو سیٹل ہو کے اپنی لائف، نارمل لائف گزار رہے ہیں، اور جو ایف ایس سی چھوڑ کے آئی سی ایس بی سی ایس کر گئے، انہیں میٹرک سے ہی جج کر لیا گیا تھا اور وہ آگے بھی چلے گئے اور انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی جابز بھی کر لیں، اور ایسا ہے. اور جنہوں نے نہیں کی وہ بھی اچھی سٹیجز پہ آج قائم ہیں اور اپنی لائف میرا ایک سوال تھا پہلے، اس کا جواب مکمل نہیں ہو پایا تھا، کہ وہ کون سی فیلڈز ہیں جس میں آپ دیکھتی ہیں کہ یہ بچے زیادہ ایکسل کر جاتے ہیں؟ آج کل زیادہ کمپیوٹر میں کر رہے ہیں، جو بوائز ہیں وہ زیادہ کمپیوٹر میں پروگرامنگ میں یا ڈیزائننگ میں، کریٹیوٹی سائیڈ میں، گرافک میں زیادہ جا رہے ہیں. گرافکس میں، یعنی ان کے کریٹیوٹی پاور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کریٹیوٹی ان میں زیادہ ہوتی ہے اس طرح کے ڈسلیکسیا بچوں کے اندر، یعنی وہ خلاقیت زیادہ کرتے ہیں اس کے اندر. تو اس فیلڈ میں، یعنی کمپیوٹر گرافکس وغیرہ میں، یعنی کیونکہ دیکھیں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے والدین جو ہیں، پیرنٹس نہیں ہیں اتنے ویل ٹرینڈ کہ بچے کو ایسیس بھی کر سکیں. یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. نہیں انسٹیٹیوٹ، جیسے کہ آپ نے کہا انسٹیٹیوٹس بھی بہت خطرناک ہے، وہ پہلے ایڈمیشن کر دیں گے. پیرنٹس کوئی تو معاشرہ ہی اس کو، ریلیشنز، فیملی اس کو اتنا خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ وہ ڈسلیکسیا کا نام ہی لینے سے ڈرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اس چیز کو کہ نہیں نام نہیں لینا کہ یہ پرابلم ہے. نہیں. یعنی میں نے نہیں دیکھا ہے اپنے پورے اس لائف میں کہ کسی پیرنٹ کو کہ اس نے اپنے کمزور بچے کو، جو پڑھائی میں کمزور ہو، ایسیس کر کے یہ ڈھونڈ کے نکالا ہو کہ یہ کس فیلڈ میں بہت اچھا ہے. ایسے نہیں، میں نے میرا تجربہ نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں نے اپنی بیٹی کو جسٹ ایک اسی ایکسپیرینس میں، ماشاءاللہ 15 سال کی وہ ہے، اس کو پورا کہہ لیں ڈیزائن کرنا، میں نے اس کو اس طرح بنا کے اس طرح سسٹم میں لے کے آئی کہ ایک نارمل بچی جس طرح گھر میں رہ سکتی، اپنی زندگی گزار سکتی. جسٹ ایک ایسی ایکسپیریمنٹ کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا وداؤٹ ڈاکٹر. میں نے 7-8 ایئرس کی تھی جب میں نے ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور ایک بالکل موو لیس بچہ، آپ کو ایک نارمل گھر میں بچی ڈیکوریشن کرتی،
سیٹ کرتی, کچن کا کام کرتی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کرتی نظر آئے, جبکہ اس کے ہینڈ اس سائز کے ہیں اور وہ بالکل نارمل اپنی دونوں بہنوں کو سنبھالتی, ان کی ڈریسنگ سیٹ کرتی, ان کی ہر چیز کو مینٹین کرتی. تو یہ کس کی وجہ سے کہ میں نے ایکسیپٹ کر کے اس کو نارمل لائف میں لا کے سیٹ کیا. اس کی اسپیچ نہیں تھی اس وجہ سے. تو لیکن نہیں, یہ پیرنٹس کرتے نہیں. اس کے کوئی انسٹیٹیوٹ مجھے پاکستان میں نہیں ملا, میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں میں اپنی بیٹی کو نہ لے کے گئی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے, پیرنٹس کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ معجزے ہی ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس کام کو سوچیں وہ کرتے ہیں. ایک بار آپ ایکسیپٹ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ یہ کرامات کیسے. بالکل, یہ میرا معجزے پہ پورا یقین اور توکل ہے. دیکھیں نا, کالج یونیورسٹی تو اس بچے کو ایڈمیشن نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس FSC کی ڈگری نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس بچے کے لیے جنت میں انٹری بند کر دی ہے؟ انہوں نے سب کچھ رکھا ہوا ہے ان کے لیے. اللہ نے تو اس کے لیے میدان رکھا ہے نا کہ وہ بہترین انسان بن سکتا ہے, بہترین اخلاقیت اس میں آ سکتی ہے. پر وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے اگر اس سائڈ پہ کسی کی نہیں سننی تو اللہ کی طرف رجوع کریں. کیوں نہیں ہوگا, معجزے ہوں گے, سب کچھ ہوگا. آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں. لیکن ہم نہ رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں, اسی میں اپنا سب کچھ ختم کر لیتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے. آپ وہ کریں اور بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کا ڈسلیکسیا چھوڑیں, آپ کا بالکل اب نارمل بچہ ہے, آپ روز اس پہ بھی پڑھ لیں یا اس کو سپارے کی پہچان کرا لیں تو اس کا کرم دیکھیں. آپ ایسے ہی ہوتا ہے, سائنس تو ختم ہو جاتی, آپ اس کا کرم دیکھیں. تو یہ تو پھر ان میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں اور یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ نہ سولو ہونے والی ہوں. ہر سولوشن ہے, ہر چیز کا علاج ہے, قرآن پاک میں بھی ہے, سائنس میں بھی ہے. بس ہم ہی نہیں رجوع کرتے اور ہم کرتے ہی نہیں. یہ اسی طرح سے ہے نا کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ سب سے پہلی پرائرٹی ہماری انسان بننا ہے. بالکل, اندر ویلیوز پیدا کرنا ہے, اخلاق پیدا کرنا ہے, اور اپنے اندر اخلاقی تعدل پیدا کرنا ہے, ایک بیلنس لانا ہے اپنی شخصیت کے اندر. اور تعلیم کا بھی ہدف یہی ہوتا ہے, جو کہ ہدف ہے نہیں اس وقت, وہ ڈگریز پہ بنا ہوا ہے. تعلیم اپنے ہدف کو پورا نہیں کر پاتی ہے, اور ایک بچہ جس میں ڈسیبلٹی ہے, کوئی ڈیفیشنسی ہے کوئی, اس کو بھی ہم اس تعلیمی سسٹم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو ویسے ہی ہدف انسان بننے کا پورا نہیں کر رہا ہے. تو کیوں نہ اس کو ایک اپورچونٹی سمجھ کے اس سسٹم سے کٹ آف کر کے اس پہ ورک کر کے کم از کم اسے ایک مومن, ایک اچھا انسان کیوں نہ بنا دے, جس سے والدین بھی کامیاب ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے گا. میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ جس طرح میں اپنی پوری جان مار کے ہر چیز کو بچوں کو اتنا اسٹیبلش کرتی ہوں, کوئی اٹھے تو صحیح, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ بنائیں, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں. اب میرے ایک انسٹیٹیوٹ سے پورا پاکستان تو نہیں فائدہ لے سکتا, یہ ملے اس چیز کی اویئرنیس. ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے تمام ٹاپک سے سب سے امپورٹنٹ ہے, لیکن سب سے زیادہ کمی پاکستان میں اسی چیز کی ہے. نہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں. دیکھیں نا, اگر آپ دنیاوی معیار پہ دیکھیں تو یہ بچہ آپ کو اب نارمل نظر آتا ہے, لیکن آپ الہی معیار پہ دیکھیں نا تو 100% انسان اب نارمل ہے. بالکل, کسی کے اخلاق میں بیلنس نہیں ہے, ڈیفیشنسی ہے, ہمیں غصہ جلدی آ جاتا ہے, خاص کر کے اس ملک میں ٹالرنس نہیں ہے, بالکل ایکسٹریمزم ہے, پیشن ہے, جذبات ہے. آپ سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں کہ ہماری مینٹیلٹی دیکھیں کہ جو بچہ بالکل نیل ہوتا ہے, اسکول نہیں جا سکتا, اس کو اٹھا کے مدارس میں ڈال دیتے ہیں, یہ حفظ کرے گا. ہم یہ اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ یہ حفظ کرے گا. اب یہ نہیں کر سکتا نا, بس جو فالتو سمجھ کے نا اس کو حفظ میں ڈالتے ہیں. جو ٹاپ کر سکتا ہے اس کو حفظ میں کیوں نہیں ڈالتے, اس کو ترجمہ تفسیر کیوں نہیں پڑھاتے, کہ اس کو پیسے کمانا ہے نا, وہ نالج دے نا, وہ اچھا نالج ڈیولپ کرے گا. وہ بیچارہ تو سوٹیاں کھاتا رہے گا قاری صاحب کی, اور کھا کھا کے بیچارہ پتہ نہیں کب کرے گا. لیکن یہ امیج بن گیا نا ہم لوگوں کا, یہ چیز نہیں. تو پھر وہی بات ہے کہ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے جہاں باقی چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں, وہاں یہ پراپر اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ ہر گھر کی, ہر فیملی کی موسٹ امپورٹنٹ ضرورت ہے. دیکھیں, ایجوکیشن ڈسلیکسیا تو کم بچوں میں ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں ایتھیکل ڈسلیکسیا سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ. اور اس ڈسلیکسیا کو سولو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اگر تعدل پیدا کر لیں گے تو خود بخود ہمیں وہ بچہ جو اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے, ہم اس کو پھر پراپر کیئر کے ساتھ ہینڈل کرنا شروع کریں. یہ تو وہی کرے گا نا جس کا انٹرسٹ ہوگا, جس کے دل میں کوئی ایسی فیلنگز ہوں گی تو وہ پھر کرے گا. لیکن اب میری تو چلے میری بیٹی کے ساتھ ڈبل ایکسپیرینس ہو گیا,
اور میرے ایموشنس جڑ گئے, تو کوئی اور ٹیچر اس کو کیوں نہیں سوچتا کہ ٹیچرز مین, یہ ٹیچرز کا ہی کام معلم تو ٹیچرز کا ہی یہ کام ہے کہ وہ اس چیز کی اویئرنیس دیں, اور اس کے انسٹیٹیوٹ جسٹ وہی بنا سکتے ہیں. معلم تو انبیاء کا کردار نہیں ادا کرتا نا یہاں پہ, معلم تو جاب کر رہا ہے اس وقت. جی اب جیسے آپ دیکھیں نا, آپ 50,000 بچے کی فیس پے کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ اسکول گوئنگ ہے, اس میں 40 کی کلاس میں 10 اسٹوڈنٹ آپ کے یہ ڈسلیکسیا کے ہیں, تو اس ٹیچر کا کام ہے نا کہ اس کو ایگزامن کرے اور اس کی سیپریٹ سیکشن رکھے, ان کو پورا انڈیویجولی ٹینشن دے, اور اس میں سے 80% میں آپ کو شورٹی دیتی ہوں وہ واپس آ جائیں گے اپنے سیکشن میں, امپروو ہوگی. لیکن یہ ٹیچرز کیا کرتے ہیں, بس ایک ہی صرف لکھ دیتی ہے پور, ویری پور لکھ کے بھیج دے گی. جی وہ بھیج دیتے ہیں. اب وہ ماں باپ اس کو پڑھ کے روتے رہیں, یہ ان کا قصور ہے کہ وہ پور ہے. اب وہ تو نہیں سوچ سکتے کہ میں نہیں پڑھانا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, کچھ اس کا بھی کام ہے. اسی طرح سے میں اکثر سکولز والوں سے بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں نا, آپ لوگ بورڈ تو لگا دیتے ہو کہ ہمارے فلاں ایک بچے نے ٹاپ کیا ہے, تو جو باقی 400 بچے ہیں اس کا بھی تو بتائیں نا, اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ. یہ تو ننگ ہے آپ کے لیے کہ آپ کے ایک بچے نے ٹاپ کیا ہے. یہ تو 9th کلاس میں جب آتے ہیں نا تو یہ ایک اللہ کی قدرت ہے کہ وہ پلٹ کے نیچے گرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچے میں کوئی پرابلم ہے. ادروائز 8 تک تو کھا پی کے انسٹیٹیوٹ بھی اسکول والے اچھی طرح راضی چکے ہوتے ہیں اور پیرنٹس دے کے سیٹسفائی ہو چکے ہوتے ہیں. 9th میں جا کے پتہ چلتا ہے جی اب رونے کا ٹائم آ گیا. یہاں پر اگر مثال ایک بچے کو یہ نہیں کیئر کیا جائے اس پر, اور بالکل کسی نے اس کو ایسیس کیا, تو مستقبل میں اس کی لائف میں یہ ایگریویٹ ہو کر کے کہاں تک پہنچ سکتا ہے, یہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے اس میں. یہ کانسیکوینسز پتہ ہونا چاہیے والدین کو تاکہ وہ سیریسلی لے. بالکل کیا ہو سکتا ہے اس میں. اب دیکھیں, نہ تو اس کو کوئی فائنینشلی ایشو ہوگا کہ مجھے یہ کرنا ہے, کیونکہ اس کو تو جو سارا ڈیگریڈ کیا گیا اسی سائڈ پہ رکھا گیا, اس نے یہی کرنا ہے. یا وہ باہر گھومنا شروع کر دے گا یا وہ غلط کام کرنا شروع کر دے گا, لیکن وہ انٹرسٹ میں نہیں آئے گا کسی چیز کی, اور اس کا فیوچر بالکل تباہ ہے. کیا اس ٹائپ کے بچوں کو جو جوان ہو جاتے ہیں, کیا ان کی شادی کرنے سے مسئلہ کنٹرول میں آ جاتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ نہیں, یہ بھی ایک غلط ججمنٹ کی ہوئی ہے بہت سارے پیرنٹس نے کہ اگر بچے میں کوئی مائنر سا مسئلہ ہے یا بچی میں ہے تو کہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں وہ بہتر ہو جائے گا. لیکن یہ بہت بڑا میرے نزدیک یہ گناہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے میں کوئی پرابلم ہے, تو آپ کو کیسے یہ حکم ملا کہ آپ اس کمی کو دور کیے بغیر اس کی شادی کر دیں. ایک فیملی آپ کی ساری زندگی بھگتتی رہی 17-18 سال, اب اگلا خاندان بھی بھگتے گا, تو یہ بہت بڑی ناانصافی. لیکن کچھ ہوتے ہیں نا کہ جو اچھی فیملی ہوتی ہے, ویلتھی فیملی ہوتی ہے, اب دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب بھی ہوتے ہیں, وہ بھی سوچتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, لڑکے میں اگر تھوڑا پرابلم بھی ہے, تو یہاں والدین یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہمارے بعد کم از کم پیسہ تو ہے ہمارے پاس, کوئی اس بچے کا ٹیک کیئر تو کرے گا بیوی آ کر کے اس کی. اب ماں باپ کب تک زندہ رہیں گے جو ٹیک کیئر کریں گے. تو یہاں پر کیا سچویشن ہے, اس میں کیا نقصان ہے؟ اب آپ دیکھیں انہوں نے تو ایک جوڑا بنا دیا, بعد میں جو نسل آنی ہے اس کا کس نے سوچا. اس نسل میں اگر ایسے بچے آ جاتے ہیں جس کو نہ وہ سنبھال سکیں نہ وہ سنبھال سکیں, تو پھر اب یہاں پہ مسئلہ دیکھیں کتنا بڑا. لیکن یہ بچہ پھر کیا آئسولیشن کا, اب تک تو چلو ماں اس کا جیسے بھی یہ ٹیک کیئر کرتی تھی اس کا, تو کیا یہ آئسولیشن اور ڈپریشن میں مزید نہیں مبتلا ہو جائے گا آگے چل کر کے؟ تو کیا میرج سولوشن میں نہیں ہے بہتر اگر ایک لڑکی راضی ہو کر کے کر رہی ہے جانتے ہوئے سچویشن کو؟ کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے کیس پہ. اگر ایسا پرابلم نظر آتا ہے, جو سینئر ہیں ایکسپرٹس ہیں, اگر وہ ایگزامن کرتے ہیں کہ اس کا اس پرابلم سے یہ سلوشن ہو جائے گا تو دین انہیں کرنا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی, اب ہے بلکہ 20 ایئرز اس کی ایج ہو گئی ہے, بہت رچ فیملی ہیں وہ. اب وہ 5 سسٹر تھیں, 4 کی شادی ہو گئی. اب ایک کو صرف مائنر سا مسئلہ ہے کہ وہ ہارش ہو جاتی ہے کسی ٹائم پہ, اس کو غصہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ وہ چیزیں پکڑ کے توڑنی شروع کر دیتی ہے, کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی. صرف فرسٹ اینڈ لاسٹ اس کے فادر ہیں جن سے وہ کنٹرول میں آتی ہے. یا وہ میری اسٹوڈنٹ 7-8 سال رہی, وہ میرے ساتھ اٹیچ تھی تو کنٹرول میں آ جاتی. اب مجھے بتائیں اس کیس میں اگر وہ اس کو زمین کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں, جسٹ اس کی کوئی بات نہ مانے اس کو یہ غصہ آتا ہے. بالکل نارمل لائف میں بہت اچھی, جسٹ یہ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس کی شادی کریں گے تو کتنی بار وہ بھگتیں گے اس چیز کو. وہ تو پھر سفر, کوئی چیز کسی اور کو بھی مار سکتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ماں باپ یہ سمجھیں کہ شاید زمین جائیداد کے ساتھ میری بیٹی خوش رہے گی, لیکن یہ غلط ہے. وہ اس طرح نہیں ہے. جس میں جو پرابلم ایسی ہے
وہ بیچاری خود بھی ہینڈل کرے اور پھر اگلے کو بھی. آپ نے جا کے ہسبینڈ کے گھر بیڈ پہ تو بیٹھنا نہیں, لازمی بات ہے اس کی بھی لک آفٹر کرنی, گھر کی بھی کرنی. کتنے کو نوکر رکھ لیں گے, ملازم رکھ لیں گے جس سے وہ کور اپ ہو جائے گا. آخر کار اسے خود کو بھی سنبھالنا ہے اور میاں کو بھی سنبھالنا ہے. لیکن وہ میں نہیں سمجھتی, میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ نہیں کر سکتی. لیکن یہ تو ایک بہت بڑا پینفل سچویشن ہے نا اگر دیکھے تو, کہ ایک بچہ ہے جو جوان ہو گیا ہے, اس کے ماں باپ نے جیسے تیسے اس کو فزیکلی اس کو سنبھالا ہے, انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا. اگر ٹریٹمنٹ کیا ہوتا پہلے سے تو یہ سچویشن نہیں بنتا, لیکن فزیکلی اس کا پھر بھی ٹیک کیئر کیا, اس کی بیسک ضرورتوں کو پورا کیا ہے. اب والدین بھی بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کے بھی فوتگی ہوتی ہے, جانے کا ٹائم قریب ہے ان کا دنیا سے, تو اب یہاں پر وہ بچے کی شادی بھی نہیں کر سکتے کہ کسی اور کی لائف ڈسٹرب ہوگی. اس کے بعد تو وہ بچہ بالکل کولیپس ہو جائے گا اس سٹیج پہ آ کر کے. بالکل, یہ بیسٹ اس کے لیے سلوشن یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ ڈفرینٹ قسم کے بنائے جائیں جس میں یہ بچے پورا دن یا جاب کریں یا ٹریننگ لیں, یعنی بیزی رہیں, ان کا مائنڈ یعنی بیزی. ایک اہم چیز ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو آکیپائیڈ رکھنا ہے. پرائیویٹ لوگ تو سوچیں گے کہ ہم اپنا بزنس بنا لیتے ہیں, ایسا ایک انسٹیٹیوٹ بنا لیتے ہیں جس میں اس طرح کے بچے بھرتی کرنے شروع کر دیں, لیکن اور کوئی نہیں سوچے گا. یہ فائنینشلی لوگ سوچیں گے, یہ سمجھ کے ایک انسان سمجھ کے نہیں سوچیں گے کہ ہمیں ان کی سپورٹ کے لیے, جیسے یہ بزرگوں کے یہ اولڈ ایج ہوم بنے ہوتے ہیں, دیکھیں اب ان کا بھی تو کوئی نہیں, وہ بنے ہوئے ہیں نا. اب ان کے بھی اگر انسٹیٹیوٹ بنے تو سوچیں یہ کالج یونیورسٹی سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ان کے انسٹیٹیوٹ. اگر انسٹیٹیوٹ نہ بھی بنے تو جو کارپوریٹ سیگمنٹ ہے, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, بالکل وہ کیوں نہیں اس طرح کے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کر سکتا ہے. ان کو لمیٹڈ کام کرنا چاہیے نا, ان کو کرنا چاہیے, لمیٹڈ کام کرائیں, پریشر نہ ڈالیں, ہلکے پھلکے کام کرائیں ان کو آفیسز میں, تاکہ کم از کم وہ بزی رہیں اور ایک ڈپریشن اور سوسائڈل سٹیٹ میں نہ پہنچ جائے آگے چل کر. یہ انہیں کو سوچنا پڑے گا نا کہ ان کی سیٹس رکھیں, ان لوگوں کے لیے بھی سیٹس رکھیں. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں, یہ تو اویئرنیس ہے, جتنی دے سکیں کوئی سوچے. بہرحال ہماری کوشش بھی اس پروگرام سے یہی تھی کہ ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں, اویئر کریں, اور الحمدللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین ہمارے مستفید ہوئے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے, اس طرف دیکھا ہے جہاں ہر کوئی نہیں دیکھتا ہے, ہر کوئی تو وہ ود دا ٹائیڈ جا رہے ہوتے ہیں, بھیڑ چال لگی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن درد مند افراد ناظرین بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے اجتماع کے, اپنے معاشرے کے مسائل کو دیکھتے ہیں, ان کو درک کرتے ہیں, اور جتنی ان کی توانائی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی توانائی کے مطابق آپ کو اسیس کرتا ہے, جتنی ان میں ایبیلٹی ہے, جتنی ان میں توانائی ہے, اس کے مطابق وہ اپنی کوشش کرتے ہیں, اور چاہے کسی ایک کو ہی صحیح ٹھیک کر سکے, ایک انسان کی ہدایت کرنا یا ایک انسان کی مدد کر کے اسے صحیح سیٹ کر دینا گویا ساری انسانیت کے کام آنا ہے. تو ہم سب کو اس کی طرف سوچنا چاہیے کہ جو طبقات ہمارے معاشرے میں ایک نیچرل مشکلات کے شکار ہیں, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. جس طرح سے ہم جب سیلاب آ جاتا ہے تو مدد کرنے نکل آتے ہیں, کوئی طوفان آ جاتا ہے تو مدد کرنے نکل آتے ہیں, کہیں پہ ظلم اور جبر ہوتا ہے تو مظلومین کی مدد کرنے نکل آتے ہیں, اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں جو روزانہ مشکلات میں مبتلا ہیں, خاص کر کے یہ بچے جو اس طرح کی مشکلات میں ہوتے ہیں, جن کو لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, جو مستقبل میں ان کے لیے ایک عقدہ, ایک کمپلیکس, ایک مشکل بن سکتا ہے, ہمیں سیریسلی اس کی طرف سوچنا چاہیے. ایک پرو ایکٹیو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان کی مدد کی جائے, اور بالخصوص سکولز کو متوجہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کمرشلائزیشن اپنی جگہ ہے, آپ پیسے بنا رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, پیسے کے بدلے علم دے رہے ہیں, ہم اس پر تنقید نہ بھی کریں, تو کم از کم اتنا آپ کا سوشل فریضہ بنتا ہے کہ آپ ان بچوں کو اسپیشل اٹینشن دیں, آپ ان بچوں کا اسپیشل ٹریٹمنٹ کریں, اسپیشل اسیسمنٹ کریں, ان کو اسپیشل تعلیم دیں, تاکہ یہ بھی ایٹ لیسٹ ایوریج آ سکے دوسرے بچوں کے ساتھ, یا ان کو دوسرے میدان دے جہاں پر یہ اپنی مہارتیں, اپنا فن, اپنی صلاحیتوں کو دکھا سکے.